الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ ہمیں آج مجھ سے قبل تمام معزز اراکین نے بیت المقدس میں جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، مسجد اقصی کے اندر نمازیوں پر، مردوں پر، خواتین پر، بچوں پر اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی تمام حکمرانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس جبر کے لیے اقدامات کرے، آواز اٹھائیں اور فلسطینیوں کو ان کا حق واپس دلائے، اسرائیلیوں کا ناجائز قبضہ ان سے واگزار کرائے۔ آج فلسطین میں مسلمان اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، کشمیر میں کشمیری اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ پارلیمان اپنے حق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرے لیے بہت آسان کر دیا ہے معزز ہمارے جو رکن ہے محسن لغاری صاحب نے کہ میں اپنا معافی ضمیر قوم کے سامنے، آپ کے سامنے اور اس پارلیمان کے سامنے رکھ سکوں کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، کورٹ کے اندر کیس لگا، وہاں پر لوگ گئے کہ ہمیں فریق بنایا جائے اور ہمیں سنا جائے۔ ہمیں فریق نہیں بنایا گیا، ہمیں نہیں سنا گیا۔ محبت میں فیصلے دیے گئے۔ آج جب محسن لغاری صاحب نے اپنے حق کی بات کی، میں آپ کی اس عدل کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ایک فرد ہونے کے باوجود بھی آپ نے ان کا استحقاق مجروح نہیں ہونے دیا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مذمت کرتا ہوں کہ پورا پاکستان ان سے کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بناؤ، لیکن وہ اس پر بضد ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے اور ہمارے پاس ہی اختیار ہے۔ یہ وہ پارلیمان ہے جس کے بارے میں 1940 کی قرارداد کہتی ہے کہ ہم منتخب نمائندوں کے پاس اختیار ہوگا، عوام کا، وہ اس ملک کے فیصلے کریں گے۔ آپ کے سپریم کورٹ میں منتخب نمائندوں کی بات کو بھی نہیں سنا جا رہا۔ میں کیسے ان کے اس عدل کو تسلیم کر لوں؟ میں کیسے ان کے اس انصاف کو تسلیم کر لوں؟ میں اپنے پارلیمانی حق کے لیے بھی آواز بلند نہ کر سکوں؟ اور تنازع کس بات کا ہے؟ ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فیصلے ہمارے مرضی کے مطابق کریں۔ ہم ان سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کنڈکٹ آف کورٹ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ قوم آپ کے انصاف پر اعتراض نہ کر سکے، قوم کو آپ کے انصاف پر اعتماد ہو۔ لیکن آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ سیاسی بیانات جس طرح سپریم کورٹ کے اندر اس سے قبل بھی دیے گئے، ثاقب نثار صاحب کے زمانے میں بھی دیے گئے، کبھی گاڈ فادر کا نام دیا گیا، کبھی سیسیلین مافیا کے عنوانات سے یاد کیا گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت وزیر اعظم کا کام بھی سپریم کورٹ کے جج کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا کام بھی
सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है, पार्लियामान का काम भी सुप्रीम कोर्ट का जज कर रहा है। आप आज भी अगर अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे और आज भी अगर आप कौम के सामने अपना मौक़िफ़ नहीं रखेंगे तो फिर आप मुझे बताएं कि इसके बाद कौन सा फोरम रह जाता है। और आज अगर वज़ीर आज़म साहब यहाँ मौजूद होते, मैं उनसे इस बात का इजहार करता और उनसे ये कहता कि हमें हमारे सामने जो मश्क हो रहे हैं जनाब स्पीकर, हमारे सामने जो कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर आप इस फ्लोर ऑफ द हाउस अपने पार्लियामेंटेरियन से भी पूछ लें, अगर आप अपने पार्लियामेंटेरियन से ये पूछ लें कि मुल्क में वजह तनाज़ा क्या है, वो भी जरा हमें बता दें, क्योंकि जो बज़ाहिर चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो तो पसंद और नापसंद की बुनियाद पर है। अगर वज़ीर आज़म साहब से किसी ने कोई ऐसा मुतालबा किया हो, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया हो कि आप मुझे ये दे दें या आप मुझे ये दे दें, हम शायद पार्लियामेंटेरियन आपको ये इजाजत दे दे कि उनसे उनकी विश लिस्ट मांग लें, पार्लियामान से पूछ लें, कौम को मजीद जलील ख्वार न करें। आप जिस तरह अपने फैसलों से मुल्क के माशी निज़ाम को और उस माशी निज़ाम को जनाब स्पीकर जो 25,000 अरब से 50,000 अरब रुपए पर गुज़श्ता हुकूमत ले गई, उसको उठाने के हवाले से जब हम इक़दामात करते हैं, अपने हमसाया मुमालिक से बात करते हैं, अपने दोस्त मुमालिक से बात करते हैं, आप तारीख उठा कर देख ले, जब भी अदालतों से फैसला आता है आपके तमाम मुआहदात में सुस्ती आ जाती है, आपका डॉलर वो रुपए के मुकाबले में ऊपर जा रहा होता है। आज उनके फैसलों से मुल्क के अवाम को जो मुसीबत और मुश्किलात का सामना है, आप अपने एक फैसले से, सिर्फ एक फैसले से कि आप फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे देते, आपके ऊपर ये करारदादें पास न की जाती, आप जो जानिबदारी कर रहे हैं उसका इजहार भी इस पार्लियामेंट में न होता। लेकिन जब आप इस किस्म के फैसले करेंगे कि जिसमें आप सियासी जमातों को फरीक नहीं बनाएंगे और उनको कहेंगे कि आपका हम पर एतमाद है, जाओ हमें तुम्हें नहीं सुनता, तो फिर अगर ये लबो लहजा किसी जज का और मुंसिफ का होगा तो आप मुझे बताएं कि मैं एक मुंतखब नुमाइंदा, मैंने हजारों वोट लिए, यहां पर करोड़ों वोट के नुमाइंदे यहां पर बैठे हुए हैं जो अपने लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम हुकूमत करें या हम आपके साथ अदालत खेलते रहे, हम अमन दे इस कौम को या आपके साथ अदालत खेलते रहे, हम इस कौम की मईशत को ठीक करें या आपके साथ अदालत खेलते रहे, हम इस मुल्क की खारजा पॉलिसी जो इमरान खान ने तबाह बर्बाद की, चीन के साथ भी तबाह बर्बाद की, सऊदी अरब के साथ भी तबाह बर्बाद की, हम खारजा पॉलिसी पर अपने हमसाया मुमालिक का एतमाद बहाल करें या आपके साथ अदालत खेलते रहे। ये तमाशे पाकिस्तान में बंद होने चाहिए जनाब स्पीकर। और आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आप इस मुल्क के सबसे ताकतवर तरीन इदारे के आप कस्टोडियन हैं। आपने इस आइन का तहफ्फुज भी करना है, आपने इस मुकन्नना का तहफ्फुज भी करना है, आपने इलेक्शन कमीशन का भी तहफ्फुज करना है। और अदलिया जो आज तकसीम है कंडक्ट ऑफ कोर्ट की वजह से, और वो समझते हैं कि हमारे जज साहिबान वो फैसले जो उनको इंसाफ पर मबनी देने चाहिए थे, इंसाफ को मलहूज खातिर नहीं रख रहे। आपका अपना कोर्ट आज तकसीम है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब ये सिलसिले शुरू हुए, यहां पर डी चौक के अंदर तमाशे लगाए गए
اس وقت بھی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نشانہ تھی، اور آج بھی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن متعلقہ ادارے خود دیکھ لیں، تو پھر میں آج حق بجانب ہوں اور مسلم لیگیوں سے کہتا ہوں کہ اس جنگ کا سب سے پہلا نشانہ آپ ہیں، اور آپ کے خلاف یہ جنگ چھیڑی گئی ہے پنجاب کے خلاف۔ پنجاب کے اندر وہ اس کے لیے من پسند فیصلے کرنا چاہتے ہیں، من پسند انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ عدلیہ کو براہ راست ایک آرڈر دے دینا چاہیے تھا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ایک بار پھر عثمان بزدار ہے اور آپ کا وزیر اعظم ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان ہے۔ اس قسم کے فیصلے، اس قسم کے فیصلوں پر پھر اس قسم کے تبصرے ہی ہوں گے۔ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس معزز مقدس پارلیمان کی ان قراردادوں کا لحاظ رکھ لو، اور ان کو صرف فل کوٹ چاہیے، آپ ان کو فل کوٹ دے دیں، اور ہم جو ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہوئے جماعتیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور یہ میں خدا نہ خواستہ ایسا ہوگا نہیں اور ہم نہیں ہونے دیں گے۔ مسلم لیگ کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آج آپ ہماری حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں، آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے، آپ فیصلہ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے، آپ قدم بڑھائیں اور ہم انشاءاللہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اتنا بھی بتا دوں، ایک شعر میں کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ اگر کوئی پارلیمان کے اس چراغ کو بجھانا چاہتا ہے تو پھر سب کے چراغ بجھیں گے، کسی کا چراغ بھی نہیں جلے گا۔ اور یہ بات بھی میں اس پارلیمان کے سامنے اور اس پارلیمان کے ذریعے عدلیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ مالم جبا کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کیس کو نہ سنا جائے، BRT کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو نہ سنا جائے، آپ بلین ٹری کیس میں سینکڑوں آپ اس کو سٹے آرڈر دے چکے ہیں۔ آپ اپنے عدالتی نظام پر، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے عدالتی نظام کے ایک ایک فیصلے کو یہاں ڈسکس کیا جائے، ہم نہیں چاہتے۔ جناب اسپیکر، اس وقت دنیا کے اندر تغیرات آ رہے ہیں، دنیا کے سیاسی نظام تبدیل ہو رہے ہیں، طاقتور ملک پاؤں پھیلا رہے ہیں، وہ اپنے لیے ایک نئے دوست پیدا کر رہے ہیں، اور پاکستان بدقسمتی سے ہمارے اور سپریم کورٹ کے اندر ایک دیوار کا فرق ہے۔ دنیا اپنے قوموں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، نئی راہیں تلاش کر رہی ہے، اور آج ہم ایک دیوار کے فرق سے ایک ادارہ وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ آپ کہتے ہیں، آپ جناب وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ بیرونی دورے وہ آپ نہیں کریں گے۔ ایک طرف تو آپ پارلیمنٹیرینز کے بیرونی دوروں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اور دوسری طرف زمان پارک کے اندر دنیا بھر کی لابی آ رہی ہے، پاکستان کے خلاف عمران خان سے وعدے لے رہی ہے کہ تم نے کشمیر پر بھی بات نہیں کرنی، اور تم نے سی پیک پر بھی بات نہیں کرنی، اور تم نے فلاں چیز پر بھی بات نہیں کرنی۔ اگر ملک کے اندر فارن فنڈڈ پارٹیاں حکمرانی کریں گی، اور اگر ان کو حکمرانی سے بے دخل کیا جائے گا، اور پھر ان سے وعدے وعیدے لیے جائیں گے کہ آپ نے
ہم آپ کے لیے لابنگ کرتے ہیں دنیا بھر میں، ہم آپ کو اقتدار تک دوبارہ پہنچاتے ہیں، آپ ہم سے یہ وعدہ کریں تو کشمیر تو آپ نے پہلے ہی بیچ دیا، اور کشمیر پر جو سودا بازی تم نے کی وہ کشمیریوں کو بھی پتا ہے، پاکستانیوں کو بھی پتا ہے، پاکستان کے دوست ممالک کو بھی پتا ہے۔ ہم آج اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے حقوق کی جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں۔ 2 روز قبل ایک پروپیگنڈا کیا گیا جناب اسپیکر کہ ہم شاید پاکستان نے اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی تجارت کی اور تجارت کا آغاز کر دیا۔ وہ پاکستانی جو اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہا ہے دبئی سے، وہ پاکستانی جس کو اسرائیل جانے کی اجازت دی گئی، وہ بھی عمران خان کی حکومت میں اس کو یہ خصوصی اجازت ملی۔ اور اتنا بتا دوں کہ میری جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں نے اسرائیل کے حق میں بیانات دیے تھے، ہم نے ان لوگوں کو اپنی جماعت سے اٹھا کر باہر پھینکا، اور جب ہم نے ان کو اٹھا کر باہر پھینکا تو وہ عمران خان کی گود میں جا کر بیٹھے جناب اسپیکر، اور آج بھی اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی مفادات کے حق میں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تمہارے زبان پر تو مدینہ کی ریاست ہے، لیکن تمہارے دل کے اندر جو درد ہے وہ آج بھی اسرائیل کا ہے۔ ہم اس فیصلے پر جو قرارداد آج پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ضرور اس پر اقدامات کرنے ہیں۔ ہم کسی صورت بھی اپنا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی صورت بھی وزیر اعظم کا اختیار چیف جسٹس تک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، سپریم کورٹ کے ججز نے خود کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا ہے، ان کے خلاف بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ دائر ہونے چاہیے، اور یہ فیصلہ برملا آنا چاہیے کہ کہیں پر تو وہ کسی اور فیصلے کو کسی اور فیصلے کے اندر ضم کر کے سنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی جبر ہے جناب اسپیکر؟ کوئی زور زبردستی ہے؟ اگر آئین کے تحت چلنا ہے تو سب نے چلنا ہے، ورنہ جبر کی بنیاد پر جنرل ایوب بھی آیا، جبر کی بنیاد پر جنرل یحییٰ بھی آیا، جبر کی بنیاد پر ضیاء الحق بھی آیا، جبر کی بنیاد پر جنرل مشرف بھی آیا۔ جبر کی بنیاد پر اگر تم فیصلے کرو گے تو شوق سے کرو، لیکن انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو میدان میں اپنے مد مقابل پاؤ گے۔ ہم آئین پر، پارلیمان پر اور جمہوریت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہم نے پہلے کیا ہے نہ آج کر رہے ہیں۔ کلیئر کٹ آپ کو پیغام دے رہے ہیں اس پارلیمان سے کہ ہم نے اس آئین کی عمل کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ آپ نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، جرنیل نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ آج جو بند کمروں میں اور راہداریوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف عدالتوں سے جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف عدالتوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں اور دوسری طرف پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی طریقہ کر لو، اور اس حوالے سے شاید کسی کا نقطہ نظر یہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ہم پاکستان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پارلیمان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے تو ہم ایسے فیصلے کریں گے، تمہیں اپنے فیصلے ریورس کرنے ہوں گے، پھر پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ وہ کسی سے مذاکرات کرے یا نہ کرے۔ اگر آپ کے فیصلوں میں ہم پر دباؤ ہوگا تو پھر آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے، پھر ہم ان کے نام بھی یہاں لیں گے۔ کوئی آسمان سے نہیں اترا کہ جس کے لیے آپ کے دل میں درد جاگ جائے، اس کے لیے آپ ہمیں مذاکرات پر بھی مجبور کریں، اس کے لیے الیکشن کمیشن کو آپ انتخابات پر بھی مجبور کریں۔
آپ کی عدالت نے بلدیاتی انتخابات کا کے آرڈرز پاس کیے، اسی عمران خان نے اس پر حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا، کیوں اس پر کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں لگی؟ اگر آئین کی پاسداری، اگر آئین سے وفاداری کے لیے ہم پر ناجائز کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگایا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹمپٹ آف کورٹ لگا دو، اس پورے پارلیمان کو آپ انتخابات سے باہر کر لو، لیکن اپنے اس غلام کو، یہ یہودی غلام، یہ قادیانیوں کے غلام کو کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی کے لیے دوبارہ انشاءاللہ موقع ہم نہیں دیں گے۔ ہم نے اس کے خلاف میدان عمل میں جدوجہد کی، ہم نے قربانی دی، ہم آج محاذ پر کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس محاذ پر لڑتے لڑتے سیاسی طور پر یا ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ فتح اس آئین کی ہوگی، فتح اس جمہوریت کی ہوگی، فتح قانون کی حکمرانی کی ہوگی۔ ہم آپ پر بار بار واضح کرتے چلے جائیں گے، ہم آپ کے اختیارات کو بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب اسپیکر، آج ہم پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ ہیں۔ آپ نے اپنے آئین کو بھی بچانا ہے، آپ نے اس پارلیمان میں اپنے اراکین کے حقوق کو جو عوام نے ان کو دیا ہے، عوام کی نیابت میں آج وہ یہاں کھڑے ہو کر آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان پارلیمنٹیرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس تنازع کا آغاز ہوا ہے اور اس تنازع کا آغاز سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس کے ججوں نے کیا ہے، اور یہ آغاز ہے جناب اسپیکر، یہ تنازع بہت لمبا چلے گا اور ہم بہت لمبا لڑنے کے لیے عزم کر رہے ہیں۔ ہم اس جمہوریت کے لیے، یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ مہینوں کی بات نہیں ہے، اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے۔ حکومت کو کچھ مہینے رہ گئے ہیں، آگے حکومت آئے گی پاکستان کے اوپر۔ اس کو پہلے جنرل باجوہ نے مسلط کیا اور آج رو رہا ہے، کہتا ہے میری حکومت جنرل باجوہ نے گرائی۔ تو یہ بھی بتاؤ کہ میری حکومت جنرل باجوہ نے بنائی، اس کا ذکر نہیں کرتے۔ آج کہتے ہیں یوم تشکر منا رہے ہیں، سپریم کورٹ نے عدل کی بنیاد پر فیصلہ دیا۔ ثاقب نثار نے جو فیصلے دیے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خود سنا جناب اسپیکر کہ ثاقب نثار کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو آدھا صادق کہا تھا، میں نے تو اس کو آدھا امین کہا تھا، پورا تو نہیں کہا تھا۔ تو اگر کسی اور کو شوق ہے، پہلے تو ریڈیو پاکستان پر پروگرام آتے تھے، وہاں فرمائشیں کی جاتی تھی، پھر ٹیلی ویژن پر آتے تھے، فرمائشی شعر سنے جاتے تھے۔ آج کل عدالت میں فرمائشی فیصلے ہو رہے ہیں جناب اسپیکر، فرمائشی وزیر اعظم، فرمائشی وزیر اعلیٰ۔ حمزہ شہباز شریف پسند نہیں، پرویز الہی پسند ہے، چلو وہ فیصلہ غلط تھا، اب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم، ہمارا وزیر اعظم تو پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آزمائش اس پر ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور میں یہ اس بات کا بھی اظہار کر دوں کہ میں میاں شہباز شریف صاحب سے کبھی نہیں ملا تھا اور ان کے بارے میں میرے یہ نظریات اور افکار نہیں تھے، یہ میں آج برملا کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، لیکن جو مشقت، جو خواری اس نے ان 11 مہینوں میں ہمارے سامنے کی ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ
اس پر ان کو اجر دیں۔ اور تمام پارلیمنٹیرینز نے جس مشکل وقت میں اس قوم کے لیے خدمات کی، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمتوں پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم بالکل واضح ہیں جناب اسپیکر، ہمارا موقف بالکل واضح ہے۔ ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے کہ جی آپ کو کون سی تاریخ چاہیے کہ آپ اس دن ہم الیکشن کا اعلان کر دیں۔ یہ بات میں آپ کے فلور پر بھی کہہ رہا ہوں، پارلیمان کے اندر بھی کہہ رہا ہوں، یہ میری پارٹی کا موقف ہے کہ وہ مجرم ہے، اس کے اوپر تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اس کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا۔ آئین توڑا، یہی جج کہہ رہے آئین توڑا، اور یہی جج اس کی محبت میں مارے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ اجلاس چلتا رہے گا اس وعدے کے ساتھ کہ ایک بار پھر بھی آپ مجھے موقع دیں گے اور ہم اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔